الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک نفس رکھا ہے جو انسان کا اندر کا دشمن ہے اور ایک بیرونی دشمن بھی موجود ہے جس کو شیطان کہتے ہیں۔ شیطان باہر سے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور ان وساوس کی بنا پر اور نفس کی موافقت کی بنا پر آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نفسانی گناہ اور شیطانی وساوس کی بنا پر ہونے والے افعال بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک حسد ہے۔ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ حرام قطعی ہے، یعنی اس کے حرام ہونے میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی حرمت پر، حرام ہونے پر قرآن کریم کی آیات دلالت کرتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اس کا حکم دیا ہے کہ تم آپس میں اس طریقے سے رہو کہ حسد پیدا نہ ہو، تمہارے اندر سے حسد نکل جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری نام ہے جسم کے تغیر کا، کبھی نزلہ ہے، کبھی زکام ہے، کبھی کھانسی ہے، کبھی دل کا عارضہ ہے، کبھی معدہ خراب ہے، کبھی یرقان ہے، کبھی گردے فیل ہو رہے ہیں۔ یہ جسمانی امراض ہیں۔
کبھی انتڑیوں کا مسئلہ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی سماعت پہ اثر ہے، کبھی بصارت پہ اثر ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بیماریاں ہوتی ہیں؟ اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں ان کو ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ان بیماریوں کی طرف پیغمبر اعظم ہادی عالم نے متوجہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کے اندر نفسانیت بھی ہے، اور اگر آپ دیکھ لیں کہ نفسانیت سے مغلوب ہو کر، حیوانیت سے مغلوب ہو کر انسان کیا کچھ کر جاتا ہے، کر گزرتا ہے۔ الامان والحفیظ، حضرات اولیاء اللہ کے ولی ایسے بھی گزرے ہیں کہ خصوصاً قریب زمانے میں نام بھی لے لوں، حضرت مولانا لاہوری محمد علی لاہوری رحمۃ اللہ، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بازار میں جب نکلنا ہوتا تھا تو آپ یہ کوشش فرماتے کہ مجھے انسان نظر نہ آئے، اپنے آگے آنکھوں پر ایک رومال ڈال کے چلا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس طریقے سے کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا میں چل رہا ہوتا ہوں، مجھے انسان نظر ہی نہیں آتے، کہیں کوئی بھیڑیا ہے، کہیں کوئی کتا ہے، کہیں کوئی خنزیر ہے، کہیں کوئی سور ہے، تو وہ حیوانیت جو اندر کی ہے وہ منکشف ہو جاتی تھی۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر مبارک سے خوشبو آئی تھی۔ پورا لاہور اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ جب میں لاہور میں آیا تو نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی واقف تھا، کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے قرآن آتا تھا تو قرآن کریم کا درس سڑک کے ایک کنارے پر بیٹھ کے میں لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ تو قرآن وہ چیز ہے۔ انسان کے اندر بھیڑیا بھی ہے، انسان کے اندر قرادہ والخنازیر بھی ہے، اور انسان صرف شکل کا انسان ہے، باقی اندر تو بہت کچھ موجود ہے۔ ان اندر کی بیماریوں پر ہادی عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے کہ تمہارے اندر کون کون سی بیماریاں موجود ہیں۔ چنانچہ ان بیماریوں میں سب سے اہم بیماری جس کے علاج کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے وہ حسد کی بیماری ہے۔ کیا آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اکثر انسانوں میں حسد کی آگ ہر وقت جلتی رہتی ہے، بھڑکتی رہتی ہے؟ حسد کس چیز کا نام ہے؟ حسد نام ہے کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر یا کوئی نعمت اس کے پاس موجود ہو اس کو دیکھ کر طبیعت پہ ناگواری گزرے اور دل میں تمنا پیدا ہو کاش یہ اس کی اچھی حالت ختم ہو جائے اور اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، چاہے میرے پاس وہ نعمت آئے یا نہ آئے، اس کے پاس وہ نعمت نہ رہے۔ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ دکاندار سے چل رہا ہے، اس کی آمدنی کیوں زیادہ ہے، اس کے پاس گاہک کیوں زیادہ جاتے ہیں؟ ذمہ دار سے حسد کرتا ہے، ایک پیشے والا دوسرے پیشے والے سے حسد کرتا ہے،
اور یقین مانیے کہ ظاہری طور پر ہم بہتر ہیں، لیکن اندر کیا خرابیاں ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا رکھا ہوا ہے، ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں۔ اس لیے تو اللہ جل جلالہ نے سورۃ النجم میں یہ ارشاد فرمایا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک نہ کہا کرو، اپنی تعریفیں نہ کیا کرو، ہم یہ اور ہم وہ، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کہ متقی کون ہے۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ ظاہراً متقی، اندر پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو سادہ زندگی گزار کر گئے، نہ ان کی دینداری کی کوئی شہرت ہے، لیکن اندر ان کا اتنا اچھا ہے کہ ان کو کسی سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لگاؤ کسی کے پاس 1000 آئے یا لاکھوں آئے یا کروڑوں آئے، کسی کے پاس بنگلہ ہو یا کچھ ہو، ان کے دل میں کوئی خیال نہیں گزرتا۔ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جن کے سینے صاف رہتے ہیں۔ حسد کی آنکھ الامان والحفیظ، یہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے بھی منع کیا۔ قرآن کریم کی آیات بھی پڑھ کر دیکھنے، سورۃ الفلق قرآن کریم کی سب سے آخری سورت سے پہلے والی سورت، چند چیزوں کے پناہ مانگنے کا اللہ نے ہمارے پاک نبی کو حکم دیا ہے۔ ان میں سے سورۃ الفلق کی آخری آیت میں حسد کا ذکر ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق کی، صبح کے رب کی، ان چیزوں سے، اور وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اگر حسد غیر اختیاری طور پر دل میں آ جائے، خیال آ جائے، نکل جائے، زبان پر نہ لائے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ کیوں کہ انسان وساوس سے غیر اختیاریہ کہ نہ آنے پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو کوئی خیال نہ آئے، خیال آ جائے اور نکل جائے۔ اب انسان یہ کہ یہ کیوں آیا ہے خیال، نہ، یہ گناہ اس وقت بنے گا جب آپ اس کو جلائے رکھیں گے اور زبان سے اس کو کہتے رہیں گے مجلس میں، میں جانتا ہوں جی اس کا حرام کا مال ہے، میں جانتا ہوں اس نے جی کیا ہے 2 نمبر مال جمع کیا ہوا ہے، میں جانتا ہوں یہ کیسا ہے۔ حسد صرف ایک گناہ نہیں ہے، حسد پھر حسد سے غیبت پیدا ہوتی ہے، آدمی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور غیبت کے بارے میں الامان والحفیظ قرآن کریم نے بھی اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے منع کیا ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے، کوئی ایک پسند کرتا ہے، تمہیں گھن آئے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ ایمان کے سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ احادیث میں موجود ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور اس سے بھی سخت گناہ کون سا ہے؟ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ حسد سے پھر غیبت کہنا اور سننا، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ الامان والحفیظ بہت بری بیماری ہے۔
حسد کی آگ میں کیوں جر رہے ہو؟ حسد کی آگ میں کیوں جر رہے ہو؟ کفے افسوس کیوں مر رہے ہو؟ یہ کفے افسوس ملنا، یہ کیوں مر رہے ہو؟ ہائے ہمارے پاس نہیں، ہائے ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس نہیں، یہی کرتے کرتے مر جاؤ گے؟ یہ زندگی ہے؟ خدا کے فیصلے سے کیوں ہو ناراض؟ جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو؟ یہ حسد انسان کو کدھر کھینچ کے لے جائے گا؟ جہنم میں۔